السلام علیکم ناظرین، میرا نام معتصم نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے ہو گئے ہیں بشریٰ بی بی نے جو ویڈیو پیغام دیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کے اندر ہیٹ بھی محسوس کی جا رہی ہے اور جو جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کو، اور اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب علی امین گنڈا پور کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے، موٹر وے بند کر دیا گیا ہے، اور بشریٰ بی بی کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ تینوں خبریں آپس میں لنک کرتی ہیں، اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ سے۔ اسٹاک مارکیٹ نے آج ایک پھر ہائی لگایا اور تقریباً 1 لاکھ پوائنٹس کے قریب چلی گئی تھی۔ 99,700 کچھ پوائنٹس پہ جو ہے وہ ایک ہائی لگایا اسٹاک مارکیٹ نے۔ اس کے بعد دوبارہ پروفٹ ٹیکنگ ہوئی اور مارکیٹ جو ہے وہ تقریباً 98,000 کچھ پوائنٹس پہ آئی۔ میرا خیال ہے اسٹاک مارکیٹ کو یہ نہیں پتا کہ اگلے جو 48 گھنٹے میں ایک بہت بڑا احتجاج ہے پی ٹی آئی کی جانب سے اس بار جو ہے۔ عموماً میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، جب اس طرح کے احتجاج وغیرہ ہوتے ہیں تو اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بڑی ڈاؤن رہتی ہے، انویسٹرز جو ہیں وہ کشمکش کا شکار رہتے ہیں۔ تو اس بار جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ دن بدن جو ہے وہ ہائی لگا رہی ہے۔ اس کے بعد جناب اب آگے آ جاتے ہیں۔ 24 گھنٹے ہو گئے ہیں تقریباً بشریٰ بی بی نے جو ویڈیو پیغام دیا ہے، اور اس کے بعد سب سے پہلے ان کے جو ہیڈ لونڈے لپاڑوں کے ہیں اظہر مشوانی، انہوں نے کہا کہ جناب ان کا یہ مطلب نہیں تھا، اور دوسرے بھی لوگوں نے کہا کہ جناب یہ مطلب نہیں تھا، یہ مطلب نہیں تھا۔ مجھے نا ہنسی آ رہی تھی اور میرے ذہن میں نا ایک بات آئی۔ ماضی میں الطاف حسین صاحب جب کوئی بڑا چھکا مارتے تھے نا، اگلے 6 سے 12 گھنٹے جو ہے وہ ان کے جو ایم کیو ایم کے رہنما تھے وہ یہ میڈیا کو پیغام دے رہے ہوتے تھے کہ جناب وہ بھائی کی مطلب یہ نہیں تھا، بھائی نے یہ بات نہیں کرنی تھی، وہ دراصل مطلب یہ تھا، آپ لوگ غلط سمجھیں، یہ وہ اسی طرح سے جو ہے وہ آج پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے۔ تو اتنا کوئی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا آسان سا حل ہے۔ 6 لائنوں کی ایک تقریر جو ہے وہ بشریٰ بی بی آ کر دوبارہ دے دیں اور کہیں کہ جناب میں نے جو بات کی ہے وہ اس طرح سے نہیں کی تھی اور میرا مطلب وہ نہیں تھا، معاملات حل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ معاملات کا حل بالکل نہیں ہے کہ آپ لوگ کہیں کہ جناب آپ لوگوں کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ ویڈیو پیغام میں ہمیں سمجھنے میں غلطی نہیں ہوئی ہوگی۔ ایون کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو کٹر صحافی ہیں، ایک تو ہوتے ہیں نا صرف پی ٹی آئی کے صحافی، ایک تو ہوتے ہیں کٹر صحافی جو بہت ہی پرو لیول ہوتے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بی بی جی ہے کی کرتا جی، یقین کر جائیں 48 گھنٹے بھی اب احتجاج میں نہیں رہ گئے، اور اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ کشمکش کا شکار ہوئی پڑی ہے، اندر سے باتیں کھل کے سامنے نکل رہی ہیں۔ یہ آگے چل کے ٹوئسٹ بھی ایک آیا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس کا آسان سا سلیوشن یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ایک ویڈیو پیغام دوبارہ جاری کروا دیں۔ 9 منٹ کچھ سیکنڈز کا جو ہے وہ ایک ویڈیو پیغام تو جاری کر دیا، اب اس کے بعد ظاہری بات ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن ڈیمیج کنٹرول ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، ماضی میں بہت بڑے بڑے لیڈرز نے ایسے کیا اور بعد میں ڈیمیج وہ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے آپ لوگ کرنے کی کوشش کریں کہ جناب ان کا یہ مطلب نہیں تھا، ان کا وہ مطلب نہیں تھا۔ آپ لوگ لوگوں کو گدھا سمجھتے ہیں یا بے وقوف سمجھتے ہیں؟ مطلب گدھا سمجھتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ لوگ کہیں گے جناب یہ مطلب نہیں تھا، مطلب وہ ڈیمیج کو اس طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جناب پھر ظاہری بات ہے مذمت بھی کی گئی اور بیان بھی سامنے آئے۔ شیخ وقاص حکم صاحب نے بھی ٹویٹ کیا اور اس کے بعد بیرسٹر سیف صاحب نے بھی وضاحت دی۔ بیرسٹر سیف صاحب وہی ہیں جن کے حوالے سے شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی زبانی بولتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کا بیان آیا، انہوں نے کہا کہ جناب بشریٰ بی بی کا بیان پارٹی پالیسی نہیں بلکہ ان کا ذاتی بیان ہے۔ اگر یہ ان کا ذاتی بیان ہے تو یہ پی ٹی آئی کے آفیشیل ہینڈلر سے کیوں اپلوڈ کیا گیا، پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے کیوں اپلوڈ کیا گیا؟ ان کا ذاتی بیان تھا تو وہ تو ظاہری بات ہے اپنی بہن جو ہیں ان کی مریم ریاض بٹو، ان کو کہتی ہیں کہ وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ویڈیو پیغام جو ہے وہ 9 منٹ کچھ سیکنڈ کا اپلوڈ کر دیتی، پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے کیوں اس کو اپلوڈ کیا گیا؟ مطلب وہی بات آ گئی نا کہ آپ لوگوں کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ جناب پارٹی کی پالیسی پارٹی چیئرمین، سیکرٹری جنرل یا ترجمان ہی دے سکتا ہے۔ بشریٰ بی بی بانی چیئرمین کی اہلیہ ہیں، وہ جو کہہ رہی ہیں اس کی اپنی اہمیت ہے، تاہم ان کا بیان پارٹی کی پالیسی نہیں بلکہ ان کا ذاتی بیان ہے۔ پھر وہی بات آگے میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ یہ اگر ان کا ذاتی بیان تھا تو وہ پھر پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے کیوں اپلوڈ کیا گیا؟ اور اگر ٹھیک ہے ہم لوگ مان لیتے ہیں ان کا ذاتی بیان تھا تو پی ٹی آئی کی جانب سے یا جو سارے ہیں جو اس وقت کہہ رہے ہیں تو اس کی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ بشریٰ بی بی نے جو پیغام دیا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں؟ سمپل سا سلیوشن ہے، آپ لوگ ڈس ایسوسیٹ کر دیں اپنے آپ کو، آپ لوگ کہیں کہ جناب بشریٰ بی بی نے جو کہا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ بھی تو آپ لوگ نہیں کہہ رہے۔ مطلب اب میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کیسے کیسے جھول آ رہے ہیں بیچ میں۔ سیدھا سیدھا بول دیں کہ ہم لوگ جناب مذمت کرتے ہیں جو بشریٰ بی بی نے پیغام دیا ہے۔ اگر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پارٹی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں، ان کا ذاتی بیان تھا تو اس کی آپ لوگ مذمت کر دیں، اور آپ لوگ پھر اگر ذاتی بیان تھا تو پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے کیوں اپلوڈ ہوا تھا؟ میں وہی بات آ گئی نا، پھر لوگوں کو یہ لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد جناب شیخ وقاص حکم نے پھر ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کیا، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جناب ملک کی احتجاج سے خوفزدہ مینڈیٹ جو سرکار کی جانب سے برادر اسلامی ملک کو مضموم سیاسی اہداف کے پیش نظر یہود افواہ سازی کا وسیلہ بنانے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ بانی چیئرمین عمران خان کی اہلیہ کے ویڈیو پیغام کے ایک مخصوص حصے کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے اور اس کی بنیاد پر ریاستی وسائل کے بلبوتے پر سوشل میڈیا پر بیانیہ بنانے کی کوشش کا واحد مقصد پاکستان کے سفارتی مفادات کو داؤ پر لگا کر اپنی گرتی ہوئی ساکھ اور سرکار کو سہارا دینا ہے۔
عوامی مینڈیٹ سے محروم اس کٹپتلی حکومت کے لیے ذاتی مفادات کے لیے قومی مفادات کو نقصان پہنچانا کچھ بڑی بات اس لیے بھی نہیں کہ ان کا وجود آئین و قانون، قومی مفاد اور جمہوریت کے چھتروں پر استوار ہے۔ بانی چیئرمین کی اہلیہ کے خلاف ان کی مہم جوئی کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ یہ صرف انہیں الزام تراشی کا نشانہ ہی بناتے رہے، بلکہ اس گروہ نے اپنے سرپرست کی حمایت و تائید سے ان کے خلاف جھوٹے مقدمات کا جال بھی بن رکھا ہے، جن سے تمام بڑے مقدمات میں عدالت میں ان کی بے گناہی ثابت ہو چکی ہے۔ محترمہ بشریٰ بی بی کو نشانہ بنانے کا واحد مقصد بانی چیئرمین عمران خان کو جھکانا اور انہیں قانون کی حکمرانی، بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی، چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی اور حقیقی آزادی کی تحریک سے باز رکھنا ہے۔ آگے چل کے کہتے ہیں کہ پہلے کی طرح اب بھی ان کی ہر سازش ناکام و نامراد ہوگی۔ 24 نومبر کا ملک گیر احتجاج بھی رنگ لائے گا اور قوم کو عمران خان کی قیادت میں حقیقی آزادی کی منزل بھی ضرور نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ بانی چیئرمین عمران خان کے بطور وزیر اعظم ہمارے عزیز دوست برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے قیادت، خصوصاً ولی عہد عزت مآب جناب محمد بن سلمان سے نہایت عزت اور احترام کے تعلق تھے، جن میں گرم جوشی ہمیشہ باقی رہے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت اور مملکت سعودی عرب کی قیادت کے ماہین نہایت قریبی روابط اور تعلقات کے باعث پاکستان کو اسلامی سربراہی کانفرنس کے 2 اعلیٰ سطح اجلاسوں کی میزبانی کا شرف میسر آیا، جبکہ سعودی ولی عہد عزت مآب جناب محمد بن سلمان خصوصی دورے پر پاکستان تشریف لائے۔ اس کے ساتھ اسی دور میں پاک سعودی تعلقات میں بھی جو ہے وہ ظاہری بات ہے نرم جوشی اور اضافہ ہوا، جس کے ثمرات سے اولاً دونوں ممالک کے عوام فیضیاب ہوئے اور بعد ازاں امت مسلمہ کو درپیش مسائل کے حل کی جانب سے نہایت قابل ذکر پیش رفت دیکھنے میں آئی۔ آگے چل کے کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی نمائندہ سیاسی جماعت کے طور پر پاک سعودی تعلقات کو نہایت قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور دونوں ممالک کے ماہین درینہ جذباتی، برادرانہ اور گہرے دوستانہ تعلقات میں مزید وسعت و گہرائی کے لیے ہر سطح پر کاوشیں بروئے کار لانے پر یقین رکھتی ہے۔ محترمہ بشریٰ بی بی نے اپنے ویڈیو پیغام میں براہ راست یا بالواسطہ مملکت سعودی عرب کی قیادت یا حکومت کا نام نہیں لیا اور نہ ہی اس کا کوئی امکان ہے، بلکہ انہوں نے ان کرداروں کی جانب اشارہ کیا جن کا سرخیل جنرل قمر جاوید باجوہ تھا اور جو داخلی اور خارجی طور پر ایک منتخب جمہوری حکومت کے خلاف متحرک تھے اور جنہوں نے رجیم چینج کے منصوبے کے لیے زمین ہموار کرنے کے لیے مقامی اور عالمی سطح پر ریاستی وسائل کے بلبوتے پر ماحول بنایا۔ تو یہ جو ہے وہ ایک لمبا چوڑا انہوں نے پیغام دیا اور کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے، صرف ایک ہی بات کو دہرایا گیا کہ جناب جو ہے آپ لوگوں کو جو ہے وہ غلط سمجھ آیا، بشریٰ بی بی نے ٹھیک کہا، مطلب غلطی آپ لوگوں کو سمجھنے میں ہوئی ہے، بشریٰ بی بی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں نا، یہ سمجھتے ہیں کہ جو سن رہے ہیں یا جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو، وہ لوگ گدھے ہیں یا وہ لوگ بے وقوف ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں اور آپ لوگ کیا کیا اسٹیٹمنٹ دیتے جا رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، آگے بھی ابھی ٹوئسٹ آنا ہے بیچ میں۔ نصرت جاوید صاحب آج کل پی ٹی آئی ان کو بڑا مانتی ہے اور ایک دور تھا جب پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے بڑا خلاف تھی، 2014 یا 13 میں جب یہ ایک شو کرتے تھے اس وقت ان کے بڑا خلاف تھی پی ٹی آئی، آج کل ان کو بڑا مانتی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب I have it from highly reliable source that after the release of video statement of Bushra Bibi, the wife of Imran Khan, most Saudi diplomats thought that it was AI generated video, artificial intelligence video. To malign PTI and its leaders, they took time to acknowledge the authenticity of it and the damage as they saw is now done. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سعودی جو ڈپلومیٹ یہاں پر ہیں انہوں نے کہا کہ جناب اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو وہ پہلے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ چھکا جو ہے یہ یہاں سے لگا ہے، وہ بعد میں جب کنفرمیشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ چھکا یہیں سے ہی لگا ہے۔ تو سعودیہ کے اور پی ٹی آئی کے تعلقات کچھ زیادہ ہی گہرے ہوتے جا رہے ہیں، پہلے ان کی جو ہے وہ گھڑیاں جو تحفے میں آئی تھی وہ بیچ دی گئیں اور اب یہ والا جو ہے وہ چھکا لگا دیا گیا۔ آگے چلتے ہیں، اب آیا جناب اسٹوری کے اندر ٹویسٹ۔ سلمان احمد صاحب آج کل ہوتے ہیں جناب امریکہ کے اندر، جہاں شہباز گل صاحب ہوتے ہیں وہاں پر ہوتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ ٹویسٹ ڈالا اور انہوں نے جو ہے نا وہ ان ساری باتوں کی تردید کر دی جو شیخ وقاص حکم اور بیرسٹر سیف اور یہ جو سارے مذمت کر رہے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب پارٹی کے جو اندر کے لوگ ہیں ان کو بھی اس بات کے اوپر یقین نہیں آ رہا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، ٹویٹ سنیے گا، پھر اس کے بعد تھوڑی سی اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کرپٹ اینڈ گریڈی بشریٰ بی بی، کرپٹ اینڈ گریڈی بشریٰ بی بی، لالچی اور کرپٹ بشریٰ بی بی اینڈ ہر فیملی اور ان کا خاندان، اینڈ ایکولی کرپٹ فرینڈز لائک، اور اتنے ہی کرپٹ ان کے دوست ملک ریاض، زلفی بخاری، فرح گوگی اینڈ جنرل فیض were a constant source of embarrassment of Imran Khan who did not enter politics to enrich himself. انہوں نے کہا جناب باعث شرمندگی عمران خان صاحب کے لیے یہ لوگ بنے ہیں، حالانکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پالیٹکس میں پیسے بنانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ They provided the excuses through their behavior. It's disgusting to say that he was removed because he walked barefoot in Makkah. So uneducated and so stupid. اب یہ کس کو کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ؟ بشریٰ بی بی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کرپٹ ہے اور یہ لالچی خاتون ہے اور ان کے خاندان کو کہہ رہے ہیں۔ اور یہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ ایک دور کے اندر یہ اسٹیبلشمنٹ سے جو ڈیلز وغیرہ یا باتیں ہو رہی تھی تو یہ ان کے ساتھ مل کے جاتے تھے اور ان کا بڑا اہم کردار تھا۔ اور آج کل یہ کہاں پر ہیں؟ امریکہ کے اندر ہیں۔ امریکہ کے اندر ساتھ ان کے کون موجود ہے؟ شہباز گل صاحب۔
جو بالکل جن کو سانپ سونگھ گیا ہوا ہے. پچھلے 24 گھنٹے میں شہباز گل صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ نہیں دی, ایک ٹویٹ نہیں کیا, انہوں نے ایک بات نہیں کی کہ جناب یہ کیا بات ہوئی ہے, اس کی مذمت شہباز گل صاحب کریں نا. آپ کی جو بھابھی ہیں, عمران خان صاحب کی جو مسز ہیں, ان کو کرپٹ اور لالچی کہا جا رہا ہے. آپ اب ٹویٹ کر کے بتائیں نا, آپ کہیں کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, سلمان احمد صاحب سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. سلمان احمد صاحب میں آپ کو اچھا یہاں پہ بھی بتاتا چلوں, یہ جنون کے جو گٹارسٹ ہیں وہ بھی سلمان احمد صاحب ہی ہیں, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں. تو اب شہباز گل صاحب کو سانپ سونگھ گیا ہے, یا جو باہر بیٹھے ہوئے یا جتنے بندوں کا یہ نام لے رہے ہیں, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی اور ان کا خاندان پورا کرپٹ اور لالچی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کہہ رہے ہیں ملک ریاض کون ہے, یہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس کیا ہے, یہ ملک ریاض والا ہی ہے. زلفی بخاری کون ہے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, اور پاکستان کے تحریک انصاف کے اندر سے ہی دوسرے رہنما جو ہے وہ آپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اور وہ یہ بات کر رہے ہیں. نکال دینا پھر انہیں اگر یہ باتیں کر رہے ہیں. فرح گوگی کون ہے فرح گوگی, اس کے بعد جنرل فیض, وہ ان کا تو آج کل کورٹ مارشل چل رہا ہے. تو یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں ان کے حوالے سے کر رہے ہیں. عمران خان کی جو مسز ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہیں وہ کرپٹ ہیں, یہ لالچی ہیں اور ان کا پورا خاندان لالچی ہے. یہ سلمان احمد صاحب کہہ رہے ہیں, اور یہ کوئی باہر والا بندہ تنقید نہیں کر رہا, یہ پارٹی کے اندر سے پارٹی کے اندر سے جو ہے وہ یہ باتیں ساری ہو رہی ہیں. تو اب ان کے خلاف شہباز گل صاحب کو چاہیے نا کہ وہ ٹویٹ کریں. ویسے تو وہ بڑا بڑھ چڑھ کے آتے ہیں, لیکن پچھلے 24 گھنٹے میں ان کو جو ہے وہ سانپ سونگھ گیا, کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی جا رہی. صرف ایک 9 منٹ کے ویڈیو پیغام نے یہ سارے چٹھے بٹھے کھول کے رکھ دیے کہ پی ٹی آئی کے اندر اصل میں چل کے آ رہا ہے. آپ اسے اندازہ لگائیں, صرف ایک 9 منٹ کے ویڈیو پیغام نے. ابھی 48 گھنٹے رہتے ہیں اس احتجاج کو. بائی دا وے احتجاج کے حوالے سے بات ہو رہی تو جناب موٹر وے کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے, اور M1 اسلام آباد ٹو پشاور اسے بھی بند کر دیا گیا ہے, M2 اسلام آباد ٹو لاہور اسے بھی بند کر دیا گیا ہے, M3 لاہور ٹو عبدالحکیم اسے بھی بند کر دیا گیا ہے, M4 پنڈی بھٹیاں ٹو ملتان اسے بھی بند کر دیا گیا ہے, M14 آکیا ٹو یارک اسے بھی بند کر دیا گیا ہے, M11 لاہور ٹو سیالکوٹ جو ہے اسے بھی بند کر دیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن آپ دیکھ رہے ہوں گے. اور وجہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ جناب مرمت ہو رہی ہے. آپ یقین کریں گے کہ پورے پاکستان کا جو موٹر وے ہے وہ بند کر دیا گیا, اور ایک ہی وقت میں جو ہے وہ ہر موٹر وے کی مرمت ہو رہی ہے, اور وہ اسی وقت میں مرمت ہونی تھی جب پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی ہوئی تھی. آپ لوگ اندازہ لگائیں, ہمہ وقت سارے موٹر ویز, میں نے آج تک کبھی نہیں سنا کہ اس طرح سے ہوا ہو کہ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ سارے موٹر ویز بند کر دیے گئے کہ ان کی مرمت ہو رہی ہے, اور ایسے وقت میں جب پی ٹی آئی کے جو ہے وہ احتجاج وغیرہ ہو رہے ہوں. آگے چلتے ہیں جناب. علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو اشتہاری قرار دے دیا. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی نااہلی پر احتجاج کرنے پر وفاقی دارالحکومت کے تھانہ I-9 میں درج مقدمے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو اشتہاری قرار دے دیا. ایک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے بعد جناب 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو ہے بشرا بی بی کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہو گئے ہیں. خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے 8 سماعتوں سے مسلسل عدم پیشی پر بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. تو یہ جناب آج کی ڈیولپمنٹس تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.